آخر کار ایمان کو تیمور کی بری نیت کا پتہ چل جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف زارا بھی عین موقع پہ پہنچ کے ایمان کو تیمور سے بچا تو لیتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ اس سب کا الزام بھی ایمان پہ لگانے والی ہے۔ اب چونکہ آحد کے فادر کے انتقال کے بعد سارا خاندان اسلام آباد میں موجود ہے، تو تیمور کے فادر کو جب کال آتی ہے کہ بزنس میں بہت بڑا لاس ہونے والا ہے، تو وہ تیمور سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر باقی سب لوگ موجود ہیں، میرے خیال سے تمہیں فوراً واپس جانا چاہیے تاکہ کاروبار میں آنے والی پیچیدگیوں کو فوری جا کے سنبھال سکو۔ لیکن دوسری طرف ایمان ہے جو گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے ایگزامز چل رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے یہی کہتی ہے کہ جیسے ہی میرا لاسٹ پیپر ہوتا ہے تو میں ڈرائیور کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ اب جب وہ دیکھتی ہے کہ تیمور واپس آ چکا ہے، لیکن نہ تو وہ کھانا کھا رہا ہے نہ ہی اپنے کمرے سے نکل رہا ہے، تو یہ ایسی بیوقوف لڑکی ہے کہ اکیلے ہی تیمور کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر تیمور کو بازو سے پکڑ کے باہر لاتی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ خود اسے پلیٹ میں ڈال ڈال کے جب کھانا کھلاتی ہے تو تیمور ایمان کے اس سب خلوص کا کچھ اور ہی مطلب لیتا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ شاید ایمان میری دولت اور سٹیٹس سے کافی مرعوب ہو چکی ہے اور اب اسے پھنسانا میرے لیے کافی آسان ہو چکا ہے۔ اور پھر ایمان جب تیمور سے کہتی ہے کہ جب بھی موقع ملے اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے، تو تیمور کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان مجھے ہی اشارتاً یہ سب سنا رہی ہے۔ دوسری طرف بلال جو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جب تک اس کی ٹریننگ مکمل نہیں ہو جاتی اور وہ CSP آفیسر نہیں بن جاتا تب تک اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گا، لیکن جب اسے اپنے چچا کے انتقال کی خبر ملتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چچا کی تدفین کے بعد سبھی لوگ ابھی تک اسلام آباد میں موجود ہیں، پہلے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ سب گھر والوں کو کم سے کم مجھے ایک دفعہ بتا تو دینا چاہیے تھا۔ بہرحال سب باتیں پسے پشت ڈال کے وہ تعزیت کے لیے گھر والوں سے ملنے پہنچ جاتا ہے، لیکن سبھی گھر والے اس کے اوپر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گئے تھے نا، تو وہاں سے تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اور تو اور جب بلال سب گھر والوں کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے ٹھیک سے تعزیت کرنی تو نہیں آتی، تو اس پہ بھی لیلا کی ماں بلال پہ طنز کے تیر برسانا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کا الزام بھی میرے اوپر لگا دو کہ میں نے تمہیں دنیا داری یا عقل کی کبھی کوئی بات سمجھائی ہی نہیں۔ اور ادھر لیلا ہے جو خود بلال سے اب اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے، خاص طور پہ جب سے تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، تو لیلا کو یہی لگتا ہے کہ اگر بلال سے میرا رشتہ ختم ہو جاتا تو اس وقت سمپیتھی کارڈ کھیل کے میں تیمور کو پھنسا سکتی تھی۔ تبھی جب بلال لیلا سے تعزیت کے لیے آتا ہے تو اسے صاف سنا دیتی ہے کہ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، تم تو میرے لیے محض شرمندگی کا باعث ہو، بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے کو اب ختم کر دو۔ یوں بلال لیلا اور اس کی ماں کی طنزیہ باتیں سننے کے بعد دل برداشتہ ہو کے واپس چلا جاتا ہے، جبکہ تیمور کی ماں کو بلال کا اس طرح سے ہرٹ ہو کے واپس جانا اچھا نہیں لگتا۔ تبھی وہ مسرت کو سمجھاتی ہے کہ مسرت بلال کو روکو اور اسے واپس بلاؤ، کیونکہ اگر ایک رشتہ بھی خراب ہوا تو اس کا اثر باقی تمام رشتوں پہ پڑے گا۔ دوسری طرف تیمور تو بہت خوش ہے کہ اب گھر میں صرف وہ اور ایمان اکیلے ہیں۔ اب صبح ایمان نے جب یونیورسٹی جانا ہے تو تیمور اسے ڈراپ کرنے کے لیے صبح ہی صبح اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زارا جو صبح سے تیمور سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تیمور نے جان بوجھ کے اپنا نمبر آف کر رکھا ہے تاکہ ادھر سے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو ہی نہ پائے۔ اتنے میں زارا کی لینڈ لائن نمبر پہ کال آتی ہے جو کہ ایمان اٹھاتی ہے، اور ابھی زارا ایمان سے بات کرتی ہی ہے کہ پیچھے سے تیمور کی آواز آتی ہے، تو زارا کو تشویش ہوتی ہے کہ ایمان اور تیمور آخر ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں، جبکہ زارا نے تو ایمان سے کہا تھا اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، تو اس کا مطلب ایمان اپنے گھر نہیں گئی۔ زارا کو خاصی تشویش ہوتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے، تبھی فوراً گھر واپسی کا پلان کرتی ہے۔ دوسری طرف ایمان جو اپنے گھر والوں سے کہہ چکی تھی کہ میرا آج لاسٹ پیپر ہے اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ جاؤں گی، لیکن جب ایگزام سے فری ہو کے یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہے تو تیمور ہی اسے پک کرنے پہنچا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کے ایمان خاصی حیران ہو جاتی ہے
اور تیمور سے کہتی ہے کہ میں تو ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج ڈرائیور نے مجھے ٹنڈو آدم ڈراپ کرنا تھا۔ تیمور کہتا ہے کہ تمہیں ٹنڈو آدم جانے کی کیا ضرورت ہے، جس پہ ایمان کہتی ہے کہ دراصل وہ میں گھر میں اکیلی ہوں نا، باقی سب گھر والے تو اسلام آباد گئے ہیں، جس پہ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھلا تم گھر میں اکیلی کیسے ہو سکتی ہو؟ تو ایمان تھوڑا ہچکچاتی ہے اور تیمور کی باتوں سے اسے تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تبھی کہہ دیتی ہے کہ دراصل مجھے تائی امی نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آ جاتے تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور ویسے بھی میں اماں ابا کو بھی تو بتا چکی ہوں۔ تیمور اس بار ایمان سے جھوٹ بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سب گھر والے واپس آ چکے ہیں، اس لیے تمہیں اب ٹنڈو آدم جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان جب سنتی ہے کہ سب گھر والے واپس آ چکے ہیں تو اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے، تبھی وہ تیمور کی گاڑی میں گھر واپس جانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ایمان فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے، جبکہ تیمور ایمان کے ہی کمرے میں آ کے اس کے بیڈ پہ براجمان ہو جاتا ہے۔ ایمان فریش ہونے کے بعد گھر والوں سے ملنے کے لیے جب جاتی ہے تو پورا گھر خالی ہوتا ہے۔ وہ خاصی حیران ہوتی ہے کہ تیمور بھائی نے تو کہا تھا گھر والے واپس آ چکے ہیں۔ تبھی پریشانی میں اپنے کمرے میں آتی ہے اور تیمور کو اپنے کمرے میں دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ تیمور سے پوچھتی ہے کہ گھر پہ تو کوئی بھی نہیں، آپ نے کہا تھا کہ گھر والے واپس آ چکے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، سارا گھر خالی پڑا ہے۔ تو تیمور اپنا ٹھڑک جھاڑنے کے لیے ایمان کے قریب آ کے کہتا ہے میں تو تمہیں نظر آ رہا ہوں نا، جب میں یہاں پر موجود ہوں تمہیں نظر آ رہا ہوں تو پھر بھلا تمہیں کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنے میں زارا بھی گھر پہنچ جاتی ہے اور ایمان کے لیے شاید کچھ کھانے کو لے کے آئی ہے، تبھی اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے جب ناک کرتی ہے تو ایمان دروازہ کھولتی ہے اور زارا کو دیکھ کے کافی خوش ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے کھڑا تیمور زارا کو یوں اچانک گھر پہ دیکھ کے گھبرا بھی جاتا ہے اور اسے زارا پہ شدید غصہ بھی آتا ہے۔ اور زارا بھی ایمان کے پیچھے جب تیمور کو اسی کے کمرے میں دیکھتی ہے تو اسے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے کہ آخر تیمور ایمان کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ تبھی وہ غصے میں آ کے ایمان اور تیمور سے پوچھ بھی لیتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، اور پھر دروازہ زور سے پٹخ کے اپنے کمرے میں چل دیتی ہے۔ تیمور شرمندہ ہونے کی بجائے زارا کی اس بدتمیزی پہ ڈانٹنے کے لیے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم ایمان کے کمرے میں آ ہی گئی تھی تو تھوڑا تمیز سے بات کر لیتی، لیکن زارا تیمور سے کہتی ہے کہ آپ آخر اس کے کمرے میں کیوں تھے؟ تو تیمور زارا کو کہہ ہی دیتا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب زارا حیرت سے تیمور کو دیکھے گی تو یقیناً تیمور اس بات کو مذاق میں اڑا دے گا، جیسے کہ وہ صرف زارا کی ذہنیت پہ مذاق کر رہا ہو ورنہ اس کی کوئی ایسی انٹینشنز نہ ہوں۔ لیکن اب زارا کافی محتاط ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ تیمور کی ماں کے واپس آ جانے کے بعد اسے بھی یہ سب بتائے، لیکن تیمور کی ماں بھی تیمور کا ہی ساتھ دے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ خود بھی زارا کو اتنا پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ تو دل ہی دل میں کافی بار سوچ بھی چکی ہے کہ ایمان جتنی سمجھدار ہے، کاش مجھے اس لڑکی کا پہلے پتہ ہوتا تو زارا کی بجائے میں تیمور کے ساتھ ایمان کی شادی کرتی۔ جبکہ تیمور ایمان سے شادی کا خواہش مند نہیں ہے، وہ صرف اس کا وقتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایمان کو کچھ عقل آتی ہے اور وہ تیمور سے محتاط رہتی ہے، یا اپنی بیوقوفی میں مزید دلدل میں پھنستی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف لیلا جو اب بلال سے کھلم کھلا طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے، تو کیا بلال لیلا کو پہلے ہی طلاق دے دے گا، یا ایک دفعہ CSS کی جاب پہ اپوائنٹ ہونے کے بعد جب گھر واپس آئے گا تو لیلا کو احساس ہوگا بلکہ شرمندگی ہوگی کہ جس رشتے کو وہ سارے خاندان میں شرمندگی کا باعث سمجھ رہی تھی، آج اسی بلال کی وجہ سے لیلا کی عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا بلال اور لیلا کا رشتہ ایٹ دا اینڈ ختم ہو جائے گا، یا پھر لیلا کے دل میں بلال کے لیے جگہ بن پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔